وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھجن ہم جو ہے وہ راجہ راشد بھائی کے ساتھ سوں راجگان کی طرف روانہ ہیں، اور موسم کافی جو ہے وہ گرم ہے، لیکن باوجود اس کے بھی ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں ادھر۔ انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ جی تو ناظرین، ہم جو ہے وہ سوں راجگان کے بالکل پاس آ گئے ہیں۔ اوپر پہ ٹونگا قبرستان ہے، یہاں سے نیچے کا نظارہ بہت زبردست تھا، تو میں نے کہا آپ کو دکھا دوں۔ نیچے جو ہے یہ میرا پکوال اور پنڈ پکوال اور تقریباً تمیر وغیرہ اور یہ سارا ایریا نظر آ رہا ہے، کیونکہ دھوپ ہے تو پھر دھوپ میں آپ کو صحیح نظر تو نہیں آئے گا، لیکن یہ کوشش کروں گا واپسی پہ اگر چھاؤں ہوئی تو میں آپ کو ضرور ایک تھوڑی دیر بنا کے دکھاؤں گا۔ بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ اب آگے جو ہے ہم وہ سوں راجگان میں داخل ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو گاؤں کی بھی ویڈیو کوئی بنا کے ضرور دکھائیں گے۔ جی تو بھجن یہ سوں راجگان ہم پہنچ چکے ہیں، اور آپ کو کوشش کروں گا کہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں وہاں سے گاؤں کا جو بھی نظارہ نظر آ سکے وہ آپ کو دکھاؤں۔ تو یہ چھوٹا سا ایک آپ کہہ سکتے ہیں قصبہ ہے، ڈھوک ہے، جس پہ تقریباً تھوڑے سے گھر ہیں، کوئی راؤنڈ اباؤٹ 200 گھر ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی آبادی ہے، اس میں دانیال جو ہیں وہ سارے آباد ہیں اور خراجال ہیں۔ تو جی تو ناظرین، ہم جو ہے وہ ابھی سوں راجگان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ ہمارے عزیز راجہ امجد صاحب موجود ہیں، جو کہ سوں راجگان کے رہائشی ہیں، تو ان سے جو ہے وہ سوں کے بارے میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ پوچھتے ہیں۔ جی رائے صاحب تو بتائیں سوں راجگان کے بارے میں جو باتیں آپ کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوں خطے اس مری میں شاید واحد گاؤں ہے جس میں ایک دادا کی اولاد ہے، دیگر کوئی قوم آباد نہیں ہے۔ سوں کی آبادی تقریباً 140-42 گھرانوں پر مشتمل ہے۔ ہمارے یہاں کوئی نیج قوم وغیرہ کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ یہ گاؤں جہاں تک میری سمجھ میں ہے کوئی 200 سال پرانا گاؤں ہے، آباد ہے۔ اس سے پہلے کوئی اور قومیں آباد تھی، تو اب اس وقت صرف تھراج پتی جو ہے تھرجال واحد دانیالوں کی سب کاسٹ ہے یہ، بس بیگوالوں میں سے۔ جی بیگوالوں میں سے، دیگر کوئی قوم نہیں ہے۔ ہمارے پاس مولوی بھی اپنا ہی ہے، دانیال ہی ہے، اور دیگر کوئی قوم آباد نہیں ہے۔ ایک دادا کی رائے صاحب آپ یہ بتا دیں کہ سوں راجگان میں قابل ذکر شخصیات جو تھی وہ کون کون سی تھیں، اور ابھی بھی اگر کوئی ہیں تو وہ کون ہیں؟ چونکہ غریب لوگ تھے یہ، تو جو ہسٹری کی بات ہے، میرے دادا بلکہ پردادا بھی پولیس آفیسر تھے پاکستان بننے سے بہت عرصہ پہلے، انڈین میں دور میں، یعنی برٹش دور میں نہیں، وہ سکھ دور میں۔ اچھا، سکھ دور میں تھے پردادا۔ پھر دادا انگریز دور میں تھے، پولیس آفیسر ہی تھے۔ کیا نام تھا آپ کے پردادا کا؟ نواب خان۔ اچھا۔ پھر دادا تھے علی بہادر خان، وہ بھی پولیس آفیسر تھے، پولیس آفیسر ہی ریٹائرڈ ہوئے ہیں پاکستان بننے سے۔ کہاں پہ سروس کی؟ وہ انہوں نے سروس دہلی میں کی ہے۔ اچھا، دہلی شہر میں وائسرائے ہند کے باڈی گارڈ تھے۔ اچھا اچھا، زبردست۔ پھر والد صاحب بھی ادھر ہی بھرتی ہو گئے پاکستان بننے سے پہلے۔ وہ بھی جب پارٹیشن ہوئی تو بطور ASI پاکستان شفٹ ہوئے۔ اچھا اچھا۔ ہاں، تو دیگر لوگ محنت مزدوری کرنے والے لوگ تھے۔ تو ان کے بعد میرے دادا کے بعد مرزا خان
وہ چونکہ وہ ٹھیکیدار مقدار اس وقت کہتے تھے ٹھیکیدار، تو جو یہ گھاس شاس کے اور لکڑی شکڑی کے ٹال رکھتے تھے اور تو انہوں نے کسی ٹال بنایا تو ان کا نام تھوڑا آیا۔ تو یہ بیسکلی لوگ گورنمنٹ سروینٹ ہیں، کوئی فوج آرمی میں ہے، کوئی اسکول ٹیچر ہے، اس طرح کے گورنمنٹ سروینٹ جو ہے جاب کرتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں۔ انسپیکٹر خورشید صاحب کے بارے میں کچھ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیں، کیونکہ وہ آپ کے بڑے بھائی تھے اور ایک مشہور شخصیت تھی۔ بھائی جو کانسٹیبل بھرتی ہوئے، میٹرک پاس تھے، چونکہ ہسٹری ہماری دادا پردادا سے پولیس سے آ رہی تھی، میں بھی پولیس سے ریٹائر ہوا، پنجاب پولیس سے۔ تو جب یہ اسلام آباد بنا تو وہ اے ایس آئی تھے اسلام آباد پولیس میں۔ اسلام آباد پولیس میں اے ایس آئی راولپنڈی سے شفٹ ہوئے تو ٹرانسفر ہوئے، تو پھر وہ اسی وقت پوچھا سے بعد وہ سب انسپیکٹر بنے، پھر انسپیکٹر بنے۔ بھائی قوم پرور، علاقہ پرور جو ان کی سب سے بڑی خصوصیت تھی، وہ ان میں قوم پرستی، علاقہ پروری۔ علاقے میں پھر جو بھی قوم نسل آ جائے تو ان کی وہ بہت رسپیکٹ کرتے تھے، امداد کرتے تھے، اور انہوں نے زندگی میں کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ میں لالچ نہیں کیا۔ تو ڈی ایس پی بہت ہوئے ہیں۔ اچھا، زبردست۔ ہاں، وہ عام کسی کو نہیں پتا۔ ان کی ڈیتھ ہونے کے 16 دن پہلے وہ ڈی ایس پی پروموٹ ہو گئے تھے، اور ان کی پینشن بھی آج تک جو ہے وہ ایز اے ڈی ایس پی ہے۔ وہ ڈی ایس پی کنفرم ہو گئے تھے اور پروموٹ ہو گئے تھے۔ اچھا۔ تو ہم 4 بھائی چونکہ پولیس میں تھے، والد صاحب پولیس میں تھے، وقفیت بھی اسی ڈپارٹمنٹ میں ہے۔ آگے بھی ظاہر ہے ہماری اولاد جو ہے، ہم کوشش کریں گے کہ پولیس میں ہی جائیں۔ جی، ناظرین کی جو ہے وہ معلومات کے لیے میں یہ بتانا پسند کروں گا کہ جو تھراجال ہیں سوں والے، یہ تھراج کا بیٹا جو تھا وہ سیتو تھا، سیتو کا بیٹا جانو تھا، جس سے کلم بساند والے جانوال ہیں۔ اس لحاظ سے سوں والے تھراجالوں کے ہمارے ساتھ رشتے بھی بہت زیادہ ہیں، اور ایک قدیمی رشتہ جو ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم ایک ہی باپ دادا کی اولاد ہیں، اور جانوال بھی بیسیکلی بگوال ہیں۔ تو بہت مہربانی رہا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ اپنے گاؤں کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کی، تو بہت مہربانی جی۔ تو ہماری آج کی جرنی جو ہے وہ اینڈ ہو چکی ہے، اور ہم واپس جو ہے وہ راولپنڈی کی طرف رواں ہیں۔ انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور پھر آپ کو انشاءاللہ کسی تاریخی مقام یا کسی اور جگہ کے بارے میں ضرور آگاہ کریں گے۔ تو اللہ حافظ۔